خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے تھے اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اس کا، اور وہ وہاں سے گزرا تو رونے کی آواز آئی۔ فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ فوراً وہ ہندو لڑکا گھر جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے؟ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب کے وقت میں یہ روتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے کہا، جاؤ اس سے ہی پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا۔ یا بابا، میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز آتی ہے، بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے، مرشد کی خدمت میں گزاری ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے۔ میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں انسان رو لیتا ہے۔ آپ کو تو محبت ہے، محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا، ہاں ہاں اے نوجوان، انسان محبت میں بھی روتا ہے۔ تو اس نے کہا، تو پھر مجھے بھی رونا ہے، میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ کہا، تو رونا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہیں، مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا۔ اس نے کہا، میں ماں سے اجازت طلب کروں گا۔ ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے۔ ماں نے کہا، تو ضدی ہے، جو تو ارادہ کر لیتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، جا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا بابا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے مرید اسے کر لیا۔ خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے کہا، اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا۔ ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ، سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ۔ پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی، خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا، ان کا عاشق ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہے، 3 دن کے لیے چلا جا۔ اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا، کہا، 3 دن کے لیے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا۔ وہ گھر چلا گیا۔ پہلے دن جب گھر گیا، یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا۔ اسے کچھ ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ اکیلا سا محسوس ہو رہا ہے، کچھ میرے دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ اب رات کا وقت آیا، آنکھ نہ لگی، سو نہ پایا۔ پھر گھر کی چھت پر چلا گیا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں ماں، میں تو فوراً سو جاتا تھا، آج نیند بھی نہیں آ رہی ہے، آج کھانا بھی نہیں کھا پایا۔ ماں تو چلی جا۔ ماں چلی جاتی ہے، اور یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہوتی ہے۔ وہ رو رہا ہے، اس پر دقت طاری ہے۔ ماں آتی ہے، پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہا، ماں مجھے پیار ہو گیا ہے، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو جا غریب نواز کے پاس اور کہا کہ اب مجھے بلا لو، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمان کے بابا، تم نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا؟ تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی، تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی، لیکن وہ تو رو رہا ہے، اسے واپس بلا لو۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ، ہوتا ہے کیا؟
तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए। अभी तो इब्तिदा है। माँ को वापस भेज दिया। कहा वापस चली जा, उससे कह दे कि अभी इजाज़त नहीं है। वो वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि ऐ मेरे बेटे, वो तो इजाज़त नहीं दे रहा है। कहा माँ सुन ले, माँ अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, यह मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को राज़ी कर ले, मेरे मुर्शिद को बता दे कि अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होती है। कहा ऐ गरीब नवाज, करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, ये माँ की आरजू है, वो मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जाओ उसे वापस भेज दे। वो फौरन भागता हुआ ख्वाजा की बारगाह में हाजिर होता है। उस वक्त ख्वाजा अपने मुरीदों को दस्त दे रहे हैं। एक मजमा लगा हुआ है, वो अपने मुरीदों को दस्त दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। ओ मैंने कहा था ना, निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहाँ वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसके आंखों से आंखें मिलाई और पूछा अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा ऐ गरीब नवाज, करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आके गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं। वो हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा आज रात तूने खाना खाया था? कहा नहीं खाया था। ख्वाजा ने बोला कि मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आज मुझे भी नींद नहीं आई। ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं। वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज के आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आप अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।